الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأله عنه غيره رواہ البخاری۔ اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہال اور آپ کے ماموں کے خاندان سے ان کا خاندان ملتا تھا۔ کئی بار اسی لیے اللہ کے نبی کہتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، اس جیسا کوئی کسی کے پاس اگر ماموں ہو تو مجھے دکھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بنو زہرہ سے تھیں، یہ بھی بنو زہرہ قبیلے سے تھے۔ اسلام لانے والوں میں اگر نمبرنگ کی جائے تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں تیسرا مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضرت بلال ایمان لائے اور حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لائے۔ تمام روایات کو اگر کھنگالا جائے تو یہ 7ویں نمبر پر ایمان لانے والے صحابی ہیں، السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کس نمبر پہ ایمان لائے یہ زیادہ اہم اور امپورٹنٹ نہیں ہے، سب سے اہم اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ پورے مکہ سے پنگا لینا، اپنی تمام تر مال و دولت، پہچان، سب کچھ داؤں پہ لگا دینا، ایسے وقت میں صرف 17 سال کی عمر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ ان کی عمر صرف 17 سال تھی، تو ایمان لائے تو جیسے دوسروں کو ستایا گیا ان کو بھی ستایا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس وقت اسلام کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں جب کھانے کے لیے سوائے درخت کے پتوں کے کچھ بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگ پتے کھاتے تھے تو جیسے اونٹ اور بکریاں پیخانہ کرتی ہیں ایسے ہمارے پیخانے ہوا کرتے تھے، یعنی مشکل ترین حالات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ آپ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ جب آپ ایمان لائے تو ایمان لاتے ہی ایک بہت بڑی آزمائش میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا۔ آزمائش ایسی تھی کہ اچھے اچھے لوگ وہاں پھسل جائیں۔ یہ خود کہتے ہیں کنت برم بوالدتی، میں اپنی ماں کا بہت وفادار بیٹا تھا،
اور بھی ہمارے بھائی تھے، لیکن میں اپنی ماں کا بڑا وفادار بیٹا تھا، بڑی فرما برداری اپنی ماں کی میں کیا کرتا تھا۔ لیکن ٹھیک 17 سال کی عمر میں جب محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا 17 سال کی عمر میں۔ پورے خاندان میں ایک طرح سے ہنگامہ برپا ہو گیا کہ 17 سالہ نوجوان اس نے ایمان قبول کر لیا۔ ماں سمجھانے کے لیے سامنے آ گئی، بیٹا تم نے یہ جو نیا کام کیا بہت غلط کام کیا ہے۔ ماں جانتی تھی کہ میرا وفادار بیٹا ہے، ہو سکتا ہے میرے سمجھانے سے مان جائے۔ کامی میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، میں تو بس حق بات محمد ابن عبداللہ نے کہی، میں نے اس کو مان لیا ہے، سوائے ایک اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس میں یہی کہتا ہوں۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تیرا رب، تیرا دین، تیرا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کرو، میں تمہاری ماں ہوں، میں حکم دیتی ہوں کہ تم اپنے اس دین کو چھوڑ دو جس کو قبول کر چکے ہو۔ تمہارا دین کہتا ماں کے ساتھ وفاداری کرو، میں تمہاری ماں ہوں، میں اپنی اسی حق کا استعمال کر کے تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ کفر کرو، محمد کے ساتھ کفر کرو اور واپس وہ ہو جاؤ جو پہلے تھے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ایک طرف ماں کی ممتا ہے اور دوسری طرف دین ہے، اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہ میں اس کے آل اولاد ماں باپ ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ اس کی سچی تصویر اگر کوئی پیش کر سکتا ہے، اور آپ کو ڈھونڈنی پڑے سیرت میں اس کی سچی تصویر، تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر آپ پیش کر سکتے ہو۔ ماں نے سامنے جذباتی بات رکھ دی، بیٹا میں حکم دیتی ہوں چھوڑ دے، امی جان میں نے دین کو اپنایا ہے، کوئی مذاق کا کام نہیں۔ کہا بیٹا میں قسم کھاتی ہوں میں تجھ سے بات نہ کروں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاؤں گی جب تک تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرے گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں ایک دن ہو گیا میری ماں نے نہ کھایا نہ پیا، مجھ سے بات چیت بھی بند۔ دوسرا دن ہو گیا، بھوک ہڑتال مسلسل جاری ہے۔ تیسرا دن ہو گیا، بھوک ہڑتال مسلسل جاری ہے، شدید پیاس کی حاجت بھی ہے، بھوکی بھی ہے۔ ایک دوسرا بھائی جن کا نام عمارہ تھا، اس نے دیکھا میری ماں سعد کے لیے پریشان ہے، زبردستی کچھ کھلایا اور پلایا۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ لکڑی سے منہ پکڑ کے زبردستی کھولتے تھے اور منہ میں کچھ ڈالتے تھے تاکہ یہ اس کو اگل بھی نہ سکے، اور برابر منہ میں لکڑی لگی رہتی تھی، جیسے جانوروں کو جبرن پلایا جاتا ہے ویسے۔ اور جب ذرا سا منہ کھلتا اور اس حالت میں کچھ منہ میں چلا جاتا تو اپنے بیٹے سعد پر بددعا کرتی تھی کہ اس کی وجہ سے میری یہ درگت بنی ہے۔ حضرت سعد جب 3 دن ہو گیا اور سمجھ گئے کہ میری ماں اپنی ضد پہ ہے کہ مجھے پھر سے کافر بنانا چاہتی ہے، تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا آرام سے اور کہا امی لو کانت لکی میت نفس فخرجت نفسا نفسا، آپ کے پاس تو ایک جان ہے، اگر آپ کے پاس 100 جان ہوتی اور ایک ایک جان ایسے تڑپ تڑپ کے نکل جاتی، رب کعبہ کی قسم ہے سعد اپنا دین نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ کی مرضی ہو تو کھائیے، آپ کی مرضی ہو تو پیئے، آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، یہ میرا آخری بیان ہے، یہ میری آخری سٹیٹمنٹ ہے۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا اس نے سچ میں حق کو پا لیا ہے، اب یہ پلٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو آزمائش تھی، اس آزمائش میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے۔ ان کی اسی آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کی آیت بنا کے اتارا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
خاص طور سے ماں کا اللہ نے ذکر فرمایا، کیونکہ ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر پالتی پوستی ہے، پورا بچپنا انسان کا ماں کی گود میں گزرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً بیان فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اے میرے بندو اگر وہی ماں باپ تمہیں شرک کرنے پہ ابھارے، کفر کرنے پہ ابھارے تو ان کی بات نہ ماننا، ان کی فرما برداری نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا، وہ تمہارے ماں ہے، تمہارے باپ ہے، تمہارے والدین ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہ کرنا، دنیا میں دنیا کے اعتبار سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ لیکن ہاں اللہ کے مقابلے میں ماں باپ بھی آ جائیں تو اللہ کی بات ماننی ہے، ماں باپ کی نہیں۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش بھی تھی۔ آج کے دور میں اگر ایسا مزاج ہو جائے، آج کے دور میں ہمارے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ، بائی برتھ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ پیش آ جائے، آدمی شرک کو گھول کے گلاس میں پینے کو تیار ہے، وہ تو بہانے کرے گا، دنیا بھر کے مولویوں سے لڑ جائے گا، کیا میں ماں باپ چھوڑ دوں؟ جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ماں باپ نہیں، ماں باپ کی جائیداد چھوڑ دوں، یہ بات ہوتی ہے دراصل۔ یہی اسلام کی روح ہے۔ اسی لیے اس زمانے میں لوگ اللہ کے نبی کو بدنام کرتے تھے، یہ جادوگر ہے، یہ بیٹوں کو ماؤں سے الگ کر دیتا ہے، یہ بھائیوں کو بھائیوں کا دشمن بنا دیتا ہے۔ یہ اصل چیز تھی جس کو لوگوں نے نگیٹو انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ دراصل اس کو اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو واقعتاً بڑی اچھی چیز ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسا کیا سناتے تھے، کیا سمجھاتے تھے کہ انسان کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت اتنی ہوتی ہی نہیں تھی جتنی اللہ کی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے اوپر ہوتی تھی۔ یہی اسلام سکھاتا بھی ہے، یہی ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس معاملے میں ہم اور آپ سب ایک ہی حمام کے ننگے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ ساری جنگیں لڑی ہیں، میدان بدر میں گئے۔ آپ ایک ایسے صحابی تھے کہ جو تلوار کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خاص اہتمام کرتے تھے، یعنی بہترین جنگجو بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے صحابی بھی تھے۔ دعا مانگتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیغمبر کو جیت عطا فرما۔ اور جب یہ دعا مانگتے تو اللہ کے نبی ان کی دعا کے لیے دعا مانگتے تھے، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما لے، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب تجھے پکارے اس کی دعا کو قبول فرما لینا، اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تیر کو نشانے پہ لگانا اور اس کی دعا کو قبول فرما لینا۔ اللہ کے پیغمبر جس کی دعا کی قبولیت کے لیے دعا فرما رہے ہو، اس صحابی کے قسمت کو کیا کہنا ہے؟ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے تیر چلائی تھی، پہلے صحابی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ خود کہتے تھے انی لأول العربی رما بسہم فی سبیل اللہ، میں پہلا عربی مسلمان ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی جنگی جھڑپیں ہوا کرتی تھیں، اس میں ایک بار یہ میدان میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے تیر چلائی تھی۔ کہتے تھے پہلا میں عربی مسلمان ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلائی ہے۔ اور میدان احد میں جب اللہ کے نبی پہ تابڑ توڑ حملے ہوئے تھے، اس وقت ہی اللہ کے نبی کے پاس کھڑے تھے۔ ایک مشرک مسلمانوں کو بے تحاشا قتل کر رہا تھا، اس جنگ میں 70 مسلمان مارے گئے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں احترق المسلمین، یہ مسلمانوں کو جلا رہا تھا، بے تحاشا مارتا جا رہا تھا، مسلمانوں کو جلا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تیر کا ترکش حضرت سعد کے سامنے کھول کے رکھ دیا اور فرمایا ارمی سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر برساؤ، تیر چلاؤ، اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضرت علی بغل میں تھے، سنا کہ اللہ کے پیغمبر سعد کو فرما رہے فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ حضرت علی بھی اس وقت رش کرتے رہ گئے۔ کیا نصیب پائی ہے سعد نے کہ سارا مدینہ، سارے مکہ کے لوگ، سارے مسلمان اللہ کے پیغمبر کو صبح شام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ کا پیغمبر سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہا ہے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور تمام صحابہ کرام کے جم غفیر میں
صرف 2 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. ایک سعد ابن ابی وقاص میدان جہاد میں، اور دوسرے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے نبی کے اسپیشل باڈی گارڈ بھی تھے، پہرے دار بھی تھے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تھوڑے سے مسلمان تھے، بہت تھوڑے سے، گنتی کے تھے. مکے کے لوگ برابر لیٹر بھیج رہے تھے مدینہ میں کہ مدینہ کے اصلی باشندوں، جو ہمارے یہاں سے تمہارے پاس لوگ گئے ہیں ان کا ساتھ دینے کی بھول مت کرنا، ورنہ ان کے ساتھ ہم تمہاری بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ دھمکیاں دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ ان کا ساتھ مت دینا، ہم کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں. سارا مدینہ خوف و دہشت میں رہتا تھا، سب ڈرے ہوئے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں میں نیند نہیں آتی تھی. کیا پتا ادھر میں سوؤں ادھر ہمارے قوم کی بہو بیٹیوں اور ہمارے صحابہ کرام کی گردنوں پہ تلوار چلا دی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے باہر ایسے چل رہے ہیں، گھبراہٹ سی آپ کے اوپر طاری ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیت رجلا صالحا من اصحابی، کاش کی کوئی نیک میرا صحابی آج آتا اور آج کی رات میرے کمرے کی، میرے حجرے کی پہرے داری کرتا. آپ یہ فرما ہی رہے تھے، چل ہی رہے تھے، مانو کہ رب العالمین نے آپ کی اس تمنا کو سعد بن ابی وقاص کے دل میں ڈال دی. سعد بن ابی وقاص اپنے گھر میں موجود تھے، رات کے اندھیرے میں اپنی ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ہتھیار لے کر اللہ کے نبی کے حجرے کی طرف بڑھ گئے. رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اسی اندھیرے میں ہتھیاروں کے کھنکھنانے کی آواز آئی کہ کوئی ہتھیار لے کے آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کون؟ فرمایا سعد ابن ابی وقاص. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے دل میں یہ بات آئی، مجھے ڈر لگا کہیں میرے پیغمبر پہ حملہ نہ ہو جائے اور سعد ابن ابی وقاص آرام سے چین کی نیند سو رہا ہو، اس لیے میں آیا ہوں، آج کی رات میں آپ کے حجرے کا پہرا دوں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے سعد بن ابی وقاص کو دعائیں دیں اور اس کے بعد آرام سے آپ سو گئے، یہاں تک کہ آپ کے کھراٹے کی آواز بھی میں نے سنی. یعنی آپ اطمینان سے سعد پر بھروسہ کر کے سو گئے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب گارنٹی لے لی واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیغمبر آپ کو یہ دنیا مار نہیں سکتی ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے فرمایا پہرا ختم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گارنٹی لے لی ہے. تو یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے جانباز صحابی ہیں، لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے والے، فتنوں سے دور رہنے والے، مستجاب الدعوات ہیں. یعنی جو دعائیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آپ نے جب حج فرمایا تو یہ بھی ساتھ میں مکہ گئے اور وہیں پر جا کر بیمار ہو گئے. چونکہ یہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے. ہجرت تب مکمل ہوتی ہے کہ آپ واپس اپنی چھوڑی ہوئی جگہ پہ نہ جائیں اور وہاں جا کر آپ سکونت اختیار نہ کریں، وہاں آپ جا کر اپنا گھر نہ بنائیں، تب ہجرت مکمل ہوتی ہے، ورنہ ادھوری مانی جاتی ہے. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے گئے حج کرنے کے لیے، وہیں پر بیمار ہو گئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب جان نکلے کہ تب جان نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے اور آپ پاس میں بیٹھے ہیں، آپ تسلی دے رہے ہیں. سعد فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کیا پریشانی ہے، آپ میرے درد کو محسوس کر رہے ہیں، میں بہت درد میں ہوں، پریشان ہوں. موت کے قریب اپنے آپ کو سمجھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے مشورہ کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو پتا ہے میری صرف ایک بیٹی ہے، ابھی اس وقت میری صرف ایک بیٹی ہے جو میری پوری جائیداد کی وارث بننے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی میرے ہاں وارث نہیں ہے. اے اللہ کے نبی میں سوچ رہا ہوں افاتصدق بثلثی مالی، میں سوچ رہا ہوں اپنی پراپرٹی کا 3 حصہ کر دوں اور 2 حصہ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، کیونکہ میرے بعد تو صرف ایک ہی بیٹی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. کہا اللہ کے نبی میں سوچ رہا ہوں کہ 2 حصے میں کروں، آدھا ایک حصہ میں صدقہ کر دوں، ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ کے جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہا ہوں 3 حصہ کروں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا ہاں. الثلث والثلث کثیر، 1/3 اور یہ بہت زیادہ ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے. گویا کہ آپ نے قانون بتا دیا کوئی بھی شخص
اپنی جائیداد میں سے، اپنے جیتے جی اپنی پراپرٹی کا 1/3 سے زیادہ اللہ کی راہ میں بھی صدقہ نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے پیچھے جو آپ کے اولاد ہے اس کو آپ فقیر نہیں بنا سکتے ہو، اس کو آپ اس کے ہاتھ میں کشکول پکڑا کے دنیا سے جائیں، اللہ کے پیغمبر یہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کا کوئی باپ اپنے بچوں کو روڈ پر بٹھا کے جائے کہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا تھا، اے سعد انک ان تذر اولادک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس۔ تم اپنی اولاد کو مالدار بنا کے جاؤ، مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سر کا بوجھ بنا کے جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا کے جاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھار رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو اتنا دے کے جاؤ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں سب لٹا کے چلے جاؤ اور اس کے بعد جب آپ کی وفات ہو تو آپ کی اولاد بھکاری ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت سعد کو یہ میسج دے رہے ہیں، اور اس کے بعد فوراً اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صدقے کا ثواب چاہیے نا، 1/3 تم دے دو، باقی جو بچ رہا ہے تمہاری اولاد کو، تمہاری بیوی کو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنی بیوی کو حلال روزی کھلاؤ گے تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاؤ گے، محنت کی کمائی کھلاؤ گے، ثواب تمہیں صدقے کا ملے گا۔ یہ ہمارا پیارا اسلام ہے۔ اولاد سے باہر بھی خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے لیے لمیٹیشن لگاتا 1/3، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اولاد اور بیوی بچوں کو کھلانے کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے حلال کھلاؤ، ثواب تمہیں ہم صدقے کا دیں گے، تمہیں صدقے کا ثواب چاہیے۔ اس سے نصیحت ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو جائیداد سے بے دخل کر دینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور بار بار دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی باپ کو یہ پاور حاصل نہیں ہے، کسی باپ کو یہ پاور حاصل نہیں ہے، نہیں کر سکتے جائیداد سے بے دخل۔ اللہ نے حق دیا ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے خود اپنے لیے ریزرو کر رکھا ہے۔ اولاد اگر ناکارہ ہے، وہ شرارتی ہے، حقوق اپنے ماں باپ کا ادا نہیں کرتی ہے، قبر سے لے کے حشر تک پٹائی اللہ خود کروائے گا، وہ باپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے یہ دنیا ہی میں بتا دیا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ عرش کے اوپر کا رحمان مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، تو اپنے گھر کے بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھ لو۔ اگر تمہارا باپ تم سے خوش ہے، یہ نشانی ہے کہ رب العالمین تم سے خوش ہے۔ اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اسی اللہ نے یہ باتیں، اسی پیغمبر نے یہ باتیں بتلائی ہیں، اس لیے تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر اولاد بگڑی ہے، کل قیامت کے دن بھگتنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ باپ اس اولاد کو دنیا میں سزا دینے کی خاطر اسلام کا کھلواڑ نہ بنائے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو گورنر بنایا گیا کوفہ کا۔ یہ کوفہ بہت پرانے زمانے سے کرپٹ سٹی رہی ہے اور یہ فتنوں کا گڑھ رہا ہے۔ آپ نے ہی اس شہر کو بسایا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو وہاں کا گورنر بنا دیا، لیکن منافقین کو، غداروں کو اچھے آدمی کبھی اچھے نہیں لگتے۔ مثل مشہور ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایتیں ان لوگوں نے حضرت عمر تک پہنچا دی۔ کس کے خلاف؟ جو شروعات کے 7-8 مسلمانوں میں سے مسلمان ہیں، اور شکایت بھی کیسی کیسی آپ ذرا دیکھو تو صحیح۔ شکایت پہنچائی ایک قبیلے کے لوگ نے، انہ لا یحسن یصلی، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شروع سے ان کے بارے میں یہ شکایت حضرت عمر تک دی جا رہی ہے کہ ساتھ کو نماز اچھے طریقے سے پڑھنے نہیں آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اماموں کی شکایت بڑوں تک پہنچانا یہ آج کے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ پرانے منافقوں کا کام ہے، انہی کی روحانی اولادیں آج بھی ہیں۔ شکایت کرنے والے کو اگر اچھے سے آتا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے، تم خود نیل بٹے سناٹا ہو، لیکن تمہاری شکایت بڑی ہائی لیول کی ہے کہ ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس لیے سعد کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہاری شکایت صحیح ہے تو سعد تو گمراہ ہے۔ پھر اس نے آج تک نبی کریم کے ساتھ سے لے کر ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ جو نمازیں پڑھی سب بیکار ہو گئی، تم نماز سکھاؤ گے مجھے؟
میں نے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، میں اللہ کے رسول کی نماز پڑھتا ہوں، میں ابو بکر صدیق جی جیسے نماز پڑھتا ہوں۔ اسی وقت حضرت سعد نے درد سے کہا تھا، لوگو آج جس سعد کی نماز پر تم سوال اٹھا رہے ہو گورنری سے گرانے کے لیے، کرسی سے ہٹانے کے لیے تم نے بہانہ بنایا بھی، شکایت کی بھی، تو کس چیز کی شکایت کی ہے؟ سعد کی نماز کی شکایت کی ہے۔ جانتے ہو سعد کون ہے؟ سعد وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلائی تھی۔ سعد وہ ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس وقت لڑائیاں کی ہیں، آپ کے ساتھ میں رہ کر اس وقت کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے جس وقت کھانے کے لیے سوائے پتوں کے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ جیسے جانوروں کے پیخانے ہوتے ویسے ہم لوگوں کے پیخانے ہوا کرتے تھے، وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے۔ آج تم شکایت ہماری نماز کو لے کر رہے ہو، تم ہمیں نماز سکھاؤ گے۔ یہ درد بڑا آپ نے خطبہ دیا تھا۔ اور بھی شکایتیں کی کوفیوں نے، اور کوفیوں نے 3 شکایت کی۔ حضرت عمر کے پاس جب شکایت پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کو اچھی طرح سے جانتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، اے عبداللہ ابن عمر، اگر سعد تم سے کوئی حدیث بیان کریں کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے، یقین کر لو وہ بات کسی اور سے ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے کہا بات کافی ہے، کسی اور سے ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسٹینڈ تھا، لیکن شکایت ان کے خلاف حضرت عمر تک پہنچائی گئی۔ حضرت عمر نے ایک ٹیم تیار کی اور کوفہ بھیجا، کہا جاؤ سروے کرو، یہ کوفی لوگ جو شکایتیں کر رہے ہیں کیا ان میں کچھ دم بھی ہے یا پھر میرے ساتھ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ٹیم پہنچی کوفہ، ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھ رہے ہیں لوگ، تمام مسجد کے لوگ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہمارا گورنر بڑا اچھا ہے، اللہ کے نبی کی پیارے صحابی، سب تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک ایک مسجد میں سب تعریف کیے جا رہے۔ ایک مسجد میں ایک انسان کھڑا ہوا، اس کا نام بھی حدیث میں ہے، وہ کھڑا ہوا، کہا کہ نہیں مجھے شکایت ہے۔ کہا میری شکایت یہ ہے کہ جب جنگ کی باری آتی ہے تو یہ خود نہیں جاتے، اور جب مال بانٹنے کی باری آتی ہے تو یہ ناانصافی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اور جب فیصلے کی باری آتی ہے تو یہ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ 3 شکایتیں کی اور 3 الزامات لگائے، یہ 3 کے تینوں 100% جھوٹ تھے۔ پہلا جھوٹ یہ تھا کہ یہ بزدل ہیں، دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ یہ بے ایمان ہیں، تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ ناانصاف ہیں، اور تینوں کو ملا کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کو آپ معزول کریے، آپ ان کو یہاں سے ہٹائیے، عہدے کے لائق نہیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی کہ کوئی شخص میرے اوپر 3 الزامات لگا رکھا ہے، حضرت سعد نے اپنا مقدمہ حضرت عمر ابن خطاب کے دربار میں نہیں پیش کیا، اسی مظلوم کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائی، اور منہ سے ان کی زبان سے ایک بد دعا نکلی۔ اور پہلے بتا چکا ہوں سعد کون ہے۔ سعد وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا اے اللہ سعد دعا مانگے تو قبول فرمانا۔ حضرت سعد کو درد ہوا، ان پر اتہام لگایا گیا، الزام لگایا گیا، درد ہوا، مظلوم ٹھہرے، آپ نے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور سچ میں جھوٹ بول رہا تھا، اگر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میرے اوپر 3 اس نے الزامات لگا رکھے ہیں، تو میں بھی اسے 3 بددعائیں دیتا ہوں۔ اطل عمرہ، اس کی عمر لمبی کر دے، اطل فقرہ، اس کی فقیری لمبی کر دے، اور تیسری بددعا ہے اس کو فتنوں سے دوچار کر دے، فتنوں میں اس کو مبتلا کر دے۔ اور یہ تینوں بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد کی قبول فرمائی۔ اسی حدیث کے ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بندہ مرنا چاہ رہا، مرتا نہیں ہے، موت نہیں آ رہی ہے، عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ آنکھ کے اوپر کی یہ جو پلک ہے یہ لٹک کے آنکھ کو پورا ڈھانپ رہی ہے، یہ پلکیں لٹک گئیں، اتنی عمر لمبی ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، خوسک بوڑھا ہو گیا، اور فقیری اس کو تو چاروں طرف سے گھیر کے رکھی تھی، اور فتنے کا شکار ایسا ہوا کہ اتنا خوسک بوڑھا ہے، فقیر بھی ہے، پھر بھی یہ نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا تھا، ان کے لیے ان کے خلاف گندے گندے اشارے کیا کرتا تھا، اور خود کہتا تھا میں وہ بدنصیب بوڑھا ہوں اصابتنی دعوت سعد بن ابی وقاص، جس کو سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی ہے۔ وہ خود اپنی زندگی میں اعتراف کرتا تھا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عہدے سے تو ہٹا دیا تاکہ معاملات کو ہینڈل کیا جا سکے، کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے سعد عہدے کے لیے لڑے گا نہیں،
عہدے کے لیے ضد نہیں کرے گا۔ یہ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے نام لے کر فرمایا تھا کہ یہ جنتی صحابی ہیں، ان کو ہٹا تو دیا گیا، لیکن چال کس نے چلی، جھوٹ کس نے بولے، اتہامات کس نے لگائے، الزام کس نے لگائے، اور دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت۔ اسی سے بعض علماء نے استنباط کیا ہے، کسی کے اوپر بھی اگر آپ ظلم کرتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے نا کہ کس کی بد دعا لگتی ہے۔ اتنی سی بات میں نے 2 بد دعاؤں کا ذکر کیا ہے، ایک خود حضرت سعد نے کیا اور ایک خود ان کی ماں نے ان کے اوپر کیا تھا۔ ان کی ماں کی بد دعا لگی؟ نہیں لگی، ان کی بد دعا لگ گئی۔ کیا اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کس کی بد دعائیں لگتی ہیں؟ بد دعا کوئی بھی دے، بد دعا اس کی لگتی ہے جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ مظلوم نہیں ہے، وہ خود ظالم ہے، تو اس کی بد دعا نہیں لگنے والی، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، اور چاہے کوئی دوسرا انسان ہو، چاہے کوئی عالم ہو، کوئی علامہ ہو۔ لیکن اگر وہ مظلوم ٹھہرا تو بد دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی فوراً وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو فارمولہ اور اصول و ضابطہ کیا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ۔ اگر ظلم آپ نے ڈھایا اور وہ آپ کے ظلم سے پریشان ہو کر اپنی زبان سے کچھ بد دعا کے کلمات نکال دیا، آپ کی زندگی تہس نہس ہو جائے گی۔ اس لیے کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ مظلوم شخص آپ کو سنا کے بد دعا دے یا اکیلے میں بد دعا دے، وہ اس کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کی ہماری زندگی کیسے برباد ہو جائے گی ہم کو اندازہ تک نہیں ہوگا۔ اسی لیے ماں اور باپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر اولاد دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، کسی اور وجہ سے کچھ الٹا سیدھا حرکت کر دے تو ماں اور باپ رحم کھاؤ، رحم کھاؤ، اپنے بچوں کے خلاف بد دعائیں نہ کرو، کیونکہ ان کی بد دعاؤں کے قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ یہاں تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا فوراً قبول ہوئی۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کی دعا قبول ہونے کی بات کہی تھی، دوسری بات یہ تھی خود یہ مظلوم ٹھہرے تھے۔ ماں باپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بتلائی ہیں۔ اس لیے ماں باپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے برداشت کرتے جائیے، برداشت کرتے جائیے، برداشت کرتے جائیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بد دعا نہ دیجیے اولاد کو، ورنہ اللہ کی قسم آپ کی نظروں کے سامنے وہ بھیک مانگتے نظر آئیں گے اور آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کی نظروں کے سامنے اپاہج ہو جائیں گے، آپ سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے، کیونکہ آپ ہی نے بد دعا دی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور اولاد کو بھی ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے، کوئی آپ سے کمزور ہے تو مت بھولنا اس کمزور کا بھی ایک رب ہے جو بہت طاقتور ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ اس لیے اس کو مجبور نہ کرو کہ اپنے رب کو پکارنے پہ مجبور ہو جائے اور تمہارے ظلم سے پریشان ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے نپٹے گا، وہ نپٹنا جانتا ہے کیسے نپٹنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت لمبی زندگی گزار کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیماری کے وقت میں جو پوچھا تھا، اللہ کے نبی دعا دی اور آپ لمبی عمر پائے۔ کتنی لمبی عمر؟ ہمارے نبی کی وفات کے تقریباً 40-45 سال تک یہ جیتے رہے۔ 55 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 55 ہجری میں وفات ہوئی۔ جس وقت سوال پوچھا تھا صرف ایک بیٹی تھی، لیکن جب دنیا سے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور بھی اولادیں عطا فرمائی۔ 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے پیچھے، انہیں کل 35 اولاد ان کی تھی، 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے موجودہ دور کا جو عراق ہے، عراق کے اکثر حصے کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ موجودہ دور کا جو ایران ہے، ایران کے اکثر حصے کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ ایران کوئی شیعہ ملک نہیں تھا، ایران سنی ملک ہے، تھا، اس کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیا گیا ہے، اس کو ہڑپا گیا ہے، جیسے فلسطین کو ہڑپا جا رہا ہے اور کھانے کے لیے اژدہا پورا منہ کھولے بیٹھا ہے، اسی طریقے سے ایران بھی ایک سنی ملک تھا، اس کو ہڑپا گیا ہے اور ازدہے نے اس کو نگل لیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں اس کو فتح کیا تھا۔ 60,000 کی لشکر تھی اس طرف، ظالموں کی طرف، اس کا قائد رستم تھا، اور ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 7-8 ہزار یا زیادہ سے زیادہ 30,000 کی فوج بتلائی جا رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فتح یاب ہوئے تھے اور آپ کو جیت حاصل ہوئی تھی، اور آپ نے ان ساسانیوں کو، آپ کے پجاریوں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیغام بھجوایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔
تو عراق، مدائن، قادسیہ اور یہ ایران، ان سارے علاقوں کو فتح کرنے والے حضرت عمر کے دور میں یہی سعد بن ابی وقاص کی کمانڈری تھی. بڑے جانباز صحابی تھے. اور آپ نے 82 یا 83 سال کی عمر میں مدینے ہی میں 10-12 میل یعنی 15-16 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے عقیق، ایک وادی ہے، وہیں پر ان کا اپنا گھر تھا. اسی گھر میں آپ کی طبی وفات ہوتی ہے. آپ کا جنازہ وہاں سے مدینہ لایا جاتا ہے. اس وقت کے گورنر مروان ابن حکم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ وہی بقیع الغرقد جو مسجد نبوی کے بغل میں قبرستان ہے اسی کے اندر آپ کو دفن کیا جاتا ہے اور وہیں پر آپ کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے. یہ سعد ابن ابی وقاص یہ جنتی صحابی عشر مبشرہ میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.